بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 14 قسطیں سن چکے ہیں اور اب 15ویں قسط ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے آخری بار احتجاج کیا کہ میں بھارت کی سینٹرل انٹیلیجنس کا ذمہ دار آفیسر ہوں اور وہ مجھے یوں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے کمرے کے عقبی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کرنل منی، اس کمرے میں جا کر تمہیں اپنا جسمانی معائنہ کرانا ہوگا۔ میں نے مزید ڈٹھائی سے کام لیتے ہوئے قدرے تلخ لہجے میں کہا، آخر یہ کیا مذاق ہے؟ میں ہیڈ کوارٹر سے شکایت کروں گا۔ وہ میری طرف جھک کر بولا، مولوی صاحب، یہ سب کچھ میں ہیڈ کوارٹر کے حکم سے ہی کر رہا ہوں۔ سائیڈ روم میں تشریف لے آئیے۔ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور سائیڈ روم میں گھس گیا۔ میری زندگی اور موت کے درمیان چند ساعتیں باقی رہ گئی تھیں۔ دوسرے کمرے میں آتے ہی میں نے ایک خونخوار اور بے خوف کمانڈو کی آنکھ سے جائزہ لیا۔ کرنل کسی دوسرے آفیسر کو فون کرنے لگا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا۔ کمرے میں لوہے کی الماری کھڑکی تھی۔ وہاں فضا نیم روشن تھی۔ مجھے کرنل کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کے آفس سے سائیڈ روم میں 3 قدم کا فاصلہ تھا۔ میری یا گرومیت سنگھ کی موت میں بھی صرف 3 ہی قدم کا فاصلہ تھا۔ 2 قدم، 1 قدم، پھر میری موت کمرے میں داخل ہونے ہی والی تھی، لیکن موت کی آغوش سے اپنی زندگی کے چھیننے کے لیے میں اس پر آخری اور بھرپور حملہ کرنا چاہتا تھا۔ سائیڈ روم کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہاں صرف نیلے رنگ کے ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ میں پردے کے پہلو میں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس وقت میری رگ رگ میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ اندیشے، وسوسے، سوچ بچار، سب کچھ کونتی بجلیوں کے اس طوفان میں بہہ گیا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ میں بجلی ہوں اور مجھے ایک شخص پر موت بن کر گرنا ہے۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ کے اندر ہو گیا۔ موت کا آپریشن کب شروع ہوا؟ آج بھی جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو تفصیل یاد نہیں آتی۔ نیلے پردے کے پیچھے سے میں نے درویش پوش سکھ کرنل کو سائیڈ روم میں داخل ہوتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ یہ پستول مجھے اس وقت نظر آیا جب اس فوجی افسر کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور وہ میرے بازو کے آئینی شکنجے میں جھول گیا تھا۔ میں نے کرنل کو ریوالور کے ساتھ فرش پر لٹایا تو اس کی ہرے رنگ کی پگڑی ایک طرف ٹیڑھی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں جو ریوالور تھا اس کو لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کی شے کو ہاتھ نہیں لگایا اور سائیڈ روم سے نکل کر اس کے آفس میں آ گیا۔ آفس خالی تھا۔ میں نے اپنے کندھوں پر پڑے ہوئے رومال کو درست کیا، بریف کیس اٹھایا، جیب سے تسبیح نکال کر ہاتھ میں تھام لی اور حق کہہ کر باہر نکل آیا۔ گرومیت سنگھ کی موت سے زیادہ خطرناک مرحلہ اب اس قلعے سے باہر نکلنے کا تھا۔ قدموں کی ذرا سی لغزش اور زبان کی ہلکی سی لڑکھڑاہٹ مجھے موت کے جہنم میں دھکیلنے کے لیے کافی تھی۔ دروازے پر ایک سکھ حوالدار بیلٹ سے ہلکی سی اسٹین گن لٹکائے اٹینشن کھڑا تھا۔ اس نے مجھے آفس میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ چنانچہ جب میں باہر نکلا تو اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ کرنل نے 10-15 سیکنڈ کے لیے کسی کو فون کیا تھا اور انگریزی میں آہستہ سے کچھ کہا تھا، جس میں کچھ اس کی آواز ہلکی ہونے اور کچھ اپنے ذہنی خلفشار اور جذباتی ہیجان کے باعث نہیں سن سکا تھا۔ ممکن ہے اس نے میرے بارے میں قلعے کے کسی آفیسر کو بتا دیا ہو اور وہ اس کے آفس کی طرف چلا آ رہا ہو۔ میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں ہر طرح سے نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی تھا۔ تہہ خانے سے نکلا تو سیڑھیوں کے باہر بھی پہرا تھا۔ یہ سپاہی مجھے نیچے جاتے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جوں جوں قلعے کی ڈیوڑی قریب آ رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے اسٹین گن کا ایک بریسٹ مارا جائے گا اور گولیاں میرا سینہ چھلنی کرتی ہوئی نکل جائیں گی۔ قلعے کی بلند و بالا قدیم چھت والی ڈیوڑی آ گئی اور دروازے تک 20 قدم کا فاصلہ تھا، لیکن یہ فاصلہ مجھے میلوں لمبا لگ رہا تھا۔ 2 چاقو چوبند سپاہی ڈبل مارچ کرتے ہوئے میرے قریب سے گزر گئے۔ قلعے کا بڑا دروازہ کھلا تھا۔ دونوں جانب فوجی اسٹین گن لیے پہرے میں کھڑے تھے۔ ایک سکھ فوجی دروازے کے پاس اندر کی جانب ایک کرسی پر بیٹھا ہاتھ میں مگ لیے چائے پی رہا تھا۔ خدا جانے کیوں اس کی عقابی نگاہیں مجھے اپنے اوپر گڑی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ قریب سے گزرتے ہوئے میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اس نے مجھے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ میرا جسم سن ہو گیا، لیکن میں بدستور مسکراتا رہا۔ وہ میرے قریب آ کر پنجابی میں بولا، مولوی صاحب، مالیر کوٹلے میں ڈیوٹی لگی ہے؟ میں نے بھی پنجابی میں جواب دیا، ہاں سردار جی، ڈیوٹی لگی ہے۔ ڈیوٹی جو کرنی ہے چاہے جہاں لگ جائے۔ خدا جانے اس نے مجھے کیا سمجھ کر یہ جملہ کہا تھا۔ مجھے تو بس اتنا معلوم تھا
کہ ملیر کوٹلہ پنجاب کی مغربی سرحد پر ایک ایسی ریاست ہے جہاں سن 47 کے فسادات کے دوران ایک بھی مسلمان شہید نہیں ہوا تھا، اور جہاں پنجابی مسلمان آج بھی چین سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ مولوی صاحب، ہمیں معلوم ہے آپ کی وہاں کیا ڈیوٹی لگی ہے۔ ایسا کرنا کہ جب رپورٹ کرنے واپس آؤ تو ملیر کوٹلے سے میرے لیے دیسی گھی کا ایک کنستر لیتے آنا، رقم کی فکر مت کرنا، اس نے کہا۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی، میں نے جلدی سے حامی بھر لی اور 7 سری اکال کہہ کر قلعے کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ پیرے پر کھڑے مسلح گورکھوں نے مجھ سے کوئی بھی بات نہ کی۔ میں نے غیر ارادی طور پر گیٹ سے نکلتے ہوئے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ قلعے کی ڈیوٹی دور تک خالی تھی۔ اس کا مطلب تھا کرنل گرومیت کے سائیڈ روم میں ابھی تک کوئی نہیں گیا تھا۔ قلعے سے نکلتے ہی میں درختوں میں گھری ہوئی پکی سڑک پر تیز تیز قدم چلنے لگا۔ جہاں سڑک گھومتی تھی وہاں بڑے بڑے پتھروں پر سفیدی کی گئی تھی اور فوجی ٹریفک کے اشاروں کے سرخ نشان بنے ہوئے تھے۔ مجھے پیچھے سے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ گاڑی تیز تیز آ رہی تھی۔ سڑک پر کھڑے شیشم کے پرانے درخت مجھے گھومتے دکھائی دیے۔ ایک فوجی جیپ کو زور سے بریک لگے اور وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ جیپ کی کھڑکی سے ایک سفید پوش آدمی نے سر باہر نکال کر میری طرف دیکھا اور کہا، مولوی صاحب چلو تمہیں راستے میں ڈراپ کر دوں، میں بھی اسٹیشن جا رہا ہوں۔ یہ وہی آدمی تھا جو مجھے ہوٹل سے کرنل کے حکم پر قلعے میں لایا تھا۔ میں لپک کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد نہ تو حسب سابق اس نے کوئی بات کی اور نہ ہی میں اس سے ہم کلام ہوا۔ میں نے جیپ کے ڈیش بورڈ کا جائزہ لیا، اس میں وائرلیس نہیں تھا۔ میں قدرے مطمئن ہو گیا۔ ہوٹل کے سامنے اس نے جیپ کھڑی کر دی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہوٹل کے دروازے کی طرف چل دیا تو وہ جیپ آگے بڑھا گیا۔ میں نے کاؤنٹر سے اپنے کمرے کی چابی لی اور کمرے میں آ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ سامنے برآمدے میں کوئی نہیں ہے تو میں کمرے سے نکلا، سامنے والے گملے کو ایک طرف ہٹا کر اس کے نیچے سے V2 کی 4 گولیوں والا پیکٹ اٹھا کر جیب میں رکھا اور کمرے میں گھس گیا۔ میرے لیے ایک بریف کیس، کوڈ بک اور ریڈیو ٹرانسمیٹر اب بیکار چیزیں تھیں۔ میں نے صرف V2 گولیاں اور زہریلا سگار اپنی شلوار کی جیب میں رکھ لیا۔ بریف کیس سے انڈین کرنسی کے 2000 روپے نکالے اور رومال میں لپیٹ کر اپنی کمر کے گرد باندھ لیے۔ کمرے کو تالا لگایا اور کاؤنٹر پر آ کر چابی کاؤنٹر والے کے حوالے کر دی۔ میری عقابی نظروں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ابھی تک بنچال نہیں آیا تھا، صورتحال نارمل ہی تھی۔ ہوٹل سے نکلتے ہی میں سیڑھیوں والے ریلوے پل کی طرف جانے کی بجائے اس عقبی سڑک پر آ گیا جو کمپنی باغ کی طرف جاتی تھی۔ میں ان تمام سڑکوں سے شناسا تھا۔ سب سے پہلے میں اپنی داڑھی مونچھ صفا چٹ کروا کر اپنا حلیہ بدلنا چاہتا تھا۔ اب مجھے شدت سے کسی سواری کی تلاش تھی۔ ابھی تک کوئی خالی رکشہ تک میرے قریب سے نہیں گزرا تھا۔ میں کمپنی باغ کے گیٹ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہاں کافی رونق تھی اور خالی رکشے بھی کھڑے تھے۔ میں نے ایک سکھ رکشہ والے کو اشارے سے بلایا، اس میں بیٹھا اور اسے 40 کھوہ کی طرف چلنے کو کہا۔ 40 کھوہ GT روڈ پر رام تلافی کے سامنے والی ریلوے اسٹیشن کے پار واقع تھے۔ یہ زمین میں 40 کنویں کھود کر اندر بڑے بڑے ٹیوب ویل لگائے گئے تھے جو آس پاس کے علاقے کو پانی سپلائی کرتے تھے۔ ریلوے پھاٹک پر میں نے رکشہ چھوڑ دیا اور پیدل ہی لائن پار کر کے کچی سڑک پر چل دیا۔ میں گاؤں مقبول آباد کی طرف چل رہا تھا۔ یہ گاؤں ریلوے پھاٹک سے میرے اندازے کے مطابق کوئی 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سامنے سے 2 سکھ بھینس لیے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے میری مسلمانوں جیسی شکل و صورت کو غور سے دیکھا اور آپس میں چہ مگوئیاں کرتے گزر گئے۔ مجھے اپنے اس حلیے سے نجات حاصل کرنے کی اہمیت کا شدت سے احساس ہونے لگا، کیونکہ عام طور پر امرتسر میں ایسے حلیے کے مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایک یکا پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اسے روکا، سکھ لڑکے سے کہا، سردار پتر، میں ملیر کوٹلے کا صوفی ہوں، مقبول آباد میں اپنے ایک سکھ دوست سے ملنے جا رہا ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ بابا جی، میں آگے تنگال جا رہا ہوں، تمہیں مقبول آباد چھوڑ دوں گا۔ لڑکے نے کہا، مقبول آباد اس زمانے میں زیادہ بڑا گاؤں نہیں تھا، کبھی یہاں مسلمان ہوا کرتے تھے۔ مسلمان بننے کے بعد فیصل آباد اور حفصہ آباد کے سکھ یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ گاؤں میں ہندو ساہوکار بھی رہتے تھے۔ میں گاؤں کے باہری یکے سے اتر گیا، چند قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک سکھ بوڑھے نے قریب آ کر مجھے 7 سری اکال کہا اور پوچھا کہ کیا میں امرتسر کی مسجد جان محمد کا مولوی ہوں؟
امرتسر کی صرف یہی ایک مسجد تھی جہاں تقسیم کے بعد سری نگر سے مسلمان کشمیری آ کر رہنے لگے تھے۔ یہ 5 وقت اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا ہاں سردار جی، اگلے گاؤں میرا کشمیری گرائی محمد بٹ رہتا ہے، اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ ایک ہندو بنیا بھی میرے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ بڑی مصیبت تھی کہ میں جگہ جگہ راستے میں گواہ چھوڑتا چلا جا رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی نہر گاؤں کے ساتھ ساتھ آگے جاتی تھی۔ میں نہر کے کنارے ہو لیا۔ اب میں اسی امید پر آگے چل رہا تھا کہ جہاں کہیں بھی جاؤں گا وہاں سب سے پہلے اپنے بالوں کا صفایا کراؤں گا۔ مشکل یہ تھی کہ یہ سارے گاؤں سکھوں کے تھے اور سکھوں کے گاؤں میں حجام نہیں ہوتے۔ چلتے چلتے میں کچے مکانوں والے ایک گاؤں کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ پیپل کے ایک درخت کے نیچے دری پر ایک حجام بیٹھا کسی ہندو کی داڑھی مونڈ رہا تھا۔ میں کچھ فاصلے پر درختوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ جب وہ ہندو بوڑھا چلا گیا تو میں حجام کے پاس آ گیا۔ یہ بھی کوئی ہندو ہی تھا۔ درخت میں کیل ٹھونک کر اس نے چھوٹا سا آئینہ لگا رکھا تھا۔ لکڑی کے دستے والا ایک استرا اور کینچی وغیرہ پاس ہی پڑی تھی۔ داڑھی مونڈ کر وہ حقہ پی رہا تھا۔ میں نے اسے جاتے ہی 10 روپے کا نوٹ دیا اور کہا لالا جی اس بکھیڑے کو صاف ہی کر دو، اور جیب سے مزید 10 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اٹھا تو نہ صرف میری داڑھی مونچھیں صفا چٹ تھی بلکہ میرے سر کے بال بھی صاف تھے۔ میں نے حجام سے کہا کہ میں ویر کا گاؤں جا رہا ہوں، وہاں میرا ملیر کوٹلے کا ایک بھائی عادت کرتا ہے، وہ میری داڑھی کے بڑا خلاف ہے۔ سوچا آج داڑھی مونچھ مڈوا کر ہی اس سے ملاقات کی جائے۔ نائی 20 روپے لے کر بے حد خوش تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ اگر میرے پیچھے پیچھے پولیس یہاں پہنچ جاتی ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گی، کیونکہ میں نے وہیں سے واپس جانے اور مانا والے ریلوے اسٹیشن سے کوئی ایسی پیسنجر ٹرین پکڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو دلی جا رہی ہو۔ میں مین ریلوے لائن پر پہنچ گیا۔ مانا والا اسٹیشن ابھی دور تھا۔ پھر میں ریلوے لائن سے ہٹ کر کھیت چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ مجھے چھوٹا سا مندر دکھائی دیا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک کوٹری بھی تھی۔ میں اس مندر کی طرف چل دیا۔ ایک کھیت میں پانی کھڑا تھا۔ میں نے کھیت میں سے کیچڑ لے کر اپنے کپڑوں پر اس طرح مل لیا کہ معلوم ہو جیسے میں پھسل کر کھیت میں گر پڑا تھا۔ مندر کیا تھا؟ بس ایک چبوترے پر چھت ڈال کر زرد جھنڈا لگا دیا گیا تھا۔ نیچے کرشن مہاراج کی مورتی رکھ دی گئی تھی۔ کوٹری کے اندر سے ایک موٹی توند والا پجاری اپنی بودی کو گرا دیتا باہر آ گیا۔ رام رام، کیا ہوا جی مہاراج؟ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ میں نے کشمیری ہندوؤں جیسا لہجہ بنا کر کہا میں سری نگر کا ہندو برہمن ہوں، اپنے ایک مسلمان کشمیری دوست سے ملنے جا رہا ہوں، راستے میں پھسل کر کھیت میں گر پڑا۔ رام رام مہاراج، برہمن ہو کر مسلمانوں سے ملنے جا رہے ہو؟ بیٹھو بیٹھو، تمہارے کپڑے دھوئے دیتا ہوں۔ میں نے کہا مہاراج میں پہلے ہی یہ مسلمانوں والے کپڑے نہیں پہننا چاہتا تھا، لیکن اپنے مسلمان دوست کے کہنے پر پریم کے ناطے آپس میں کپڑے بدلوا لیے۔ مجھے تو تم دھوتی کرتا لا دو، بڑی کرپا ہوگی، میرے پاس بس 50 روپے ہی ہیں، اس وقت وہی آپ کو دوں گا۔ چھی چھی مہاراج، کیوں ہماری بندیا کرتے ہیں؟ برہمن، ہم بھی برہمن پوت ہیں، تم ادھر تالاب پر جا کر نہا لو، میں تمہارے لیے دھوتی کرتا لاتا ہوں۔ پنجابی میرے لیے گرے رنگ کے کھدر کا ایک لمبا کرتا اور اسی کپڑے کی ایک دھوتی نکال کر لے آیا۔ میں نے کپڑے لیے اور درختوں کے پیچھے تالاب پر جا کر کپڑے تبدیل کر لیے اور اپنی شلوار قمیص ایک جگہ جھاڑیوں میں پھینک دی۔ پھر مندر کے موٹے پجاری کو آ کر 50 روپے کا نوٹ دیا اور پرنام کر کے کہا مہاراج رام نام کا تلک اپنے پوتر ہاتھوں سے لگا دو۔ پجاری ہرے رام کرتا چبوترے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کی کوٹری کے باہر تخت پر بیٹھ گیا۔ پجاری آرتی پوجا کی تھالی میں سے گلال میں انگلی ڈبو کر لایا اور میرے ماتھے پر تلک لگا دیا۔ پھر بولا مہاراج بھوجن پانی کر لو۔ میں اس کے بھوجن پانی کے لیے اب اپنے آپ کو خطرے میں ڈال نہیں سکتا تھا، لہذا ہاتھ باندھ کر معذرت کی اور پرنام کر کے آگے روانہ ہو گیا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی لیکن میں کسی جگہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ خدا کر کے مانا والا ریلوے اسٹیشن آیا۔ میرے گیروے رنگ کے کرتے اور دھوتی کی وجہ سے ایک ہندو بوڑھے نے قریب سے گزرتے ہوئے پرنام کیا۔ سکھ مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ اسٹیشن سے باہر مٹی کے ایک چبوترے پر ایک سکھ ٹھنڈے پکوڑے اور سموسے بیچ رہا تھا۔ کچھ ہندو سکھ مسافر اس کے پاس چبوترے پر بیٹھے کھا رہے تھے۔ میں نے جاتے ہی جے رام جی کی بابا لوگ کہا
اور بیٹھ گیا۔ بابا لوگ سادھو کو بھوجن کرا دو۔ چھابڑی والے سکھ نے میری طرف دیکھے بغیر ایک گاہک کو پکوڑوں والا دونا پکڑاتے ہوئے کہا، بھوجن مفت نہیں ہے بابا لوگ۔ میں نے سکھ کو آشیرواد دے کر کہا، ہم وہ سادھو لوگ نہیں جو مفت کا بھوجن کرتے ہیں۔ یہ لو تم 5 روپے پہلے لے لو سردار جی۔ نوٹ دیکھ کر سردار جی خاموش ہو گئے۔ جلدی سے مجھے 2 داس کلچے اور 2 دونے میں پکوڑے ڈال کر دے دیے۔ میں 2-3 نوالوں میں چٹ کر گیا، گلاس میں پانی پیا اور ہندو سکھوں کے رواج کے مطابق اسے وہیں زمین پر ڈال دیا۔ پھر پوچھا، جلندھر جانے والی گاڑی کب آئے گی بابا لوگ؟ معلوم ہوا گاڑیاں تو 2 آئیں گی مگر وہ یہاں نہیں رکیں گی۔ پیسنجر ٹرین 5 بجے آ رہی تھی، میں وہاں اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ مانا والے سے یکے میں بیٹھ کر اگلے گاؤں آ گیا۔ یہاں سے ایک چھکڑے میں کرتارپور جا پہنچا۔ کرتارپور ذرا بڑا قصبہ تھا۔ یہاں مجھے ایک لاری مل گئی جو جلندھر جا رہی تھی۔ جلندھر پہنچ کر میں ایک سڑک پر کوٹھیوں کے درمیان چلنے لگا۔ آگے جا کر یوکلپٹس کے سایہ دار درختوں تلے ایک چبوترا نظر آیا۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ جنوبی ہند تک کا طویل سفر کیسے طے ہوگا۔ پنجاب سے دلی تک میرے لیے قدم قدم پر خطرہ تھا۔ ہو سکتا ہے اگلے روز اخباروں میں میری تصویر چھپ جائے اور میرے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اگر ملٹری انٹیلیجنس نے میری داڑھی والی فوٹو کے ساتھ بغیر داڑھی کا خاکہ بھی چھاپ دیا تو فوراً پہچان لیا جاؤں گا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی حل نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ اپنا حلیہ بدلنے اور شہری آبادی سے دور رہنے کی کوشش کروں۔ میرا مشن جنوبی بھارت میں منڈا پم کیمپ نامی شہر کے مضافات میں واقع ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کرنا تھا۔ یہاں ہائیڈروجن بم کا بلیو پرنٹ یا فارمولا اڑا کر اسے ضائع کر دینا تھا۔ مجھے ایٹمی ری ایکٹر اور ہائیڈروجن بم کی پروسیسنگ کے بارے میں معلومات نہیں تھی، بس صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ وہاں ہائیڈروجن بم کی ابتدائی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ یہ خفیہ رپورٹ مجھے ترچنا پولی کے پراسرار سیاہ فام چیف کی زبانی معلوم ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں اس مصیبت سے دوچار تھا کہ میرا راز فاش ہو چکا تھا۔ میں سکھ کرنل کا خون کر کے امرتسر سے فرار ہوا تھا اور پولیس کے علاوہ بھارتی انٹیلیجنس بھی میرے تعاقب میں تھی۔ دن ڈھلنے لگا۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ رات کہاں بسر ہوگی۔ کسی ہوٹل میں رات بسر کرنا اب اپنے آپ کو دشمن کے پیٹ میں داخل کرنے کے برابر تھا۔ پولیس تو ہوٹلوں، ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ اڈوں کے باہر میری طاق میں ہوگی۔ میں جس جگہ پر بیٹھا تھا وہاں بھی محفوظ نہیں تھا۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک سفید ساڑی والی درمیانی عمر کی عورت اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ عورت کے ہاتھ میں کانسی کی تھالی تھی جس میں رتن جو کے پھول اور مندر سے لیا ہوا پرساد تھا۔ کسی مندر سے آ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ آگے نکل جائے گی، لیکن خلاف توقع میرے پاس آ کر اس نے جھک کر میرے پاؤں کو چھوا اور وہی ہاتھ اپنے ماتھے پر لگا کر بولی، مہاراج میری مہاتما کریں۔ میں نے شیو بھگوان کے مندر میں ارداس کی تھی کہ گھر جاتے ہوئے مجھے راستے میں گیانی دیانی سادھو جی مل گئے تو میری اکلوتی بیٹی کا بخار اتر جائے گا۔ بھگوان شیو نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میرے ساتھ گھر چل کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ میں بیوہ ہوں، میرا نام شیلا کماری ہے۔ وہ میرے گیروے کپڑے، ماتھے کا تلک اور چبوترے پر آلتی پالتی مارے دیکھ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ شام ہونے والی تھی۔ مجھے رات گزارنے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس عورت کے گھر میں رات بسر کروں اور پھر منہ اندھیرے یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے بیوہ عورت شیلا کماری کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کنیا تیری بچی اچھی ہو جائے گی، بھگوان تیری مدد کریں گے، چل مجھے اپنے گھر لے چل۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے، اکلوتی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہوگی یا زیادہ سے زیادہ اس کی ساس وہاں ہوگی، یہ اور ماحول میرے لیے محفوظ ہوگا۔ بیوہ شیلا کماری کا گھر ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا اور گلی کے کونے پر تھا۔ سین میں تلسی کا پودا لگا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ دیوار پر اس کے انجہانی پتی کی تصویر لگی تھی جس پر گیندے کے پھولوں کا ہار پڑا تھا۔ سائیڈ روم میں پلنگ پر ایک دبلی پتلی 18-19 برس کی لڑکی چادر اوڑے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا۔ تپائی پر دعائیں پڑی تھی۔ میں نے لڑکی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے بخار تھا۔ اس کا نام بملا کماری ہے۔ باپ کی موت کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور ایک دفتر میں ٹائپسٹ ہے، لیکن گزشتہ 20 روز سے اس کا بخار اتر نہیں رہا۔ بہت علاج کرایا لیکن
کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے شیلا کو تسلی دی اور کہا کنیا پریشان نہ ہو، شیو بھگوان تیری بچی کو اچھا کر دیں گے، ہم اسے ایک گھونٹ پانی شائستروں کے پتر خفیہ شلوک پڑھ کر ہر 4 گھنٹے بعد دیں گے، تیری پتری کا بخار ٹوٹ جائے گا۔ شیلا تو میرے قدموں پر گر پڑی۔ 4 گھنٹوں کی بات میں نے اس لیے کی تھی کہ مجھے خاموش گھر میں رات بسر کرنے کا موقع مل جائے۔ میں نے دل ہی دل میں سورت اخلاص پڑھ کر پانی پر دم کیا اور بملا کو پلا دیا، پھر اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ شیلا نے ہاتھ باندھ کر درخواست کی کہ میں رات اس کے گھر میں بسر کروں اور ہر 4 گھنٹے بعد اپنے ہاتھ سے بملا کو پانی پلاؤں۔ اس نے ایک چھوٹے سے کمرے میں بستر لگا دیا۔ شیلا کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ اپنی بیٹی بملا کے ساتھ اس مکان میں تنہا رہتی ہے۔ اس کا ایک بیٹا بمبئی کے ایک کارخانے میں کیمیکل انجینئر ہے، وہی گھر کا خرچہ چلاتا ہے۔ میں نہا دھو کر بستر پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی سے باہر باغ میں شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شیلا میرے لیے کانسی کی تھالی میں بھوجن لے آئی تھی اور پانی کا گلاس ہاتھ میں تھام کر میرے سامنے چوکی پر بیٹھ گئی۔ بھوجن کھانے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ٹی وی چل رہا تھا۔ جلندھر سے 7 بجے کی خبریں نشر ہوئیں۔ میں نے ایک ایک خبر غور سے سنی۔ میرے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ رات کے 11 بجے میں بملا کو دوسری بار دم کیا ہوا پانی پلانے گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا بخار اتر چکا تھا۔ شیلا تو میرے قدموں میں بچھی جا رہی تھی۔ بہرحال میں نے ایک بار پھر بملا کو دم کیا ہوا پانی پلایا اور اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ کھڑکی کھلی تھی، کہیں سے جینگر کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ موسم کسی حد تک خشک ہو گیا تھا۔ بہار کا موسم تھا اور باغ سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اچانک میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھی، گویا میں ہنگامی حالات میں وہاں سے باہر نہیں کود سکتا تھا۔ میں بتی بجھا کر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی کہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ دروازے کا پٹ آہستہ سے کھلا۔ کھلی کھڑکی سے ستاروں بری رات کی دھیمی دھیمی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے شیلا کو دیکھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگائی اور میرے پلنگ کی طرف بڑھی۔ میں پلنگ پر اسی طرح بیٹھا رہا۔ شیلا کماری، تم آدھی رات کو آئی ہو، کیا بات ہے؟ مہاراج، آپ نے میری بچی کی جان بچائی ہے، میں آپ کی سیوا کرنے آئی ہوں۔ جاؤ، جا کر آرام کرو، ہمیں رام نام کا جاپ کرنا ہے۔ شیلا نے میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا ہماری آگیا کا پالن کرو شیلا کماری، ہم تمہارے لیے بھگوان سے ارداس کریں گے، جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ شیلا نے میرے پاؤں چھوئے اور پرنام کر کے کمرے سے چلی گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس کڑی آزمائش میں ڈگمگانے نہیں دیا تھا۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا لی اور بستر پر پڑ گیا۔ چل چل کر تھکا ہوا تھا، بہت جلد نیند کی آغوش میں کھو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ باغ والی کھڑکی میں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں گھڑی نہیں تھی۔ دھوپ بتا رہی تھی کہ دن کافی نکل آیا ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ صبح کا اخبار آ گیا ہوگا۔ میں نے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، منجن سے دانت صاف کیے اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے صوفے پر ایک فوجی جوان بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے اخبار ایک طرف رکھا اور ہاتھ جوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مہاراج، آپ کی بڑی کرپا ہے کہ آپ نے میری پیاری بھانجی بملا کو اچھا کر دیا۔ اتنے میں شیلا چائے کی ٹرے لیے اندر آ گئی۔ اس نے مجھے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا، میرے پاؤں چھو کر بتایا کہ یہ اس کا چھوٹا بھائی کیپٹن رام دیال ہے۔ رام دیال میرے بیٹھتے ہی صوفے پر بیٹھ کے اور بولا مہاراج، میں کانوائے کے ساتھ امرتسر جا رہا تھا، یہاں اپنی بانجی کا حال معلوم کرنے رک گیا۔ بہن جی نے بتایا کہ آپ کے 2 منتروں سے یہ بخار ٹوٹ گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے پرنام کیا۔ میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر اس کے پرنام کا جواب دیا اور مسکرا کر کہا یہ تو شیو بھگوان کی اچھا تھی، اسی نے ہمیں یہاں بھیجا تھا، شیو شنکر۔ میں منتر کا جاپ کرنے لگا، لیکن میری نظریں چوری چوری میز پر پڑے ہندی کے اخبار کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہاں اپنی کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیلا نے چائے کے ساتھ کچوریاں بنائی تھی۔ میں نے بملا کا حال چال پوچھا تو شیلا نے میری طرف شرمیلی نگاہوں سے دیکھا اور سر کو ساڑی کے پلو سے ڈھانپ کر بولی مہاراج کی کرپا سے اب وہ بالکل ٹھیک ہے، چل کر اسے آشیرواد دیں گے مہاراج۔ اوشیہ جائیں گے کنیا، یہ کرپا بھگوان نے کی ہے،
میں نے کچوری منہ میں ڈالی اور چائے کی پیالی اٹھا کر چسکیاں لینے لگا۔ شیلا کا بھائی کیپٹن رام دیال کپ ہاتھ میں پکڑے دوسرے ہاتھ سے اخبار کھولے پڑھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کیپٹن رام دیال کی آنکھیں اخبار کے ایک کونے پر جم گئی ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں نے منہ پھیر لیا لیکن اندر سے برابر اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے کپ میز پر رکھ دیا، اخبار کو پھر ایک بار غور سے دیکھا۔ میرا ہاتھ اپنے آپ کرتے کے پہلو کے نیچے زہریلے سگار پر چلا گیا۔ کیپٹن رام دیال کی بیٹ کے ساتھ پستول لٹک رہا تھا۔ یقیناً اخبار میں میری داڑھی کے بغیر والی تصویر کا خاکہ چھپا تھا اور کیپٹن رام دیال مجھے پہچان کیا تھا۔ اس نے اخبار طے کر کے میز پر رکھا اور بڑی عقیدت، مہاراج دھنے بھاگ ہمارے کہ آپ نے ہماری بہن کی کٹیا میں نواز کیا ہے۔ ویسے آپ کا آنا کدھر سے ہوا ہے؟ آپ مجھے پنجاب ہریانہ کے لگتے ہیں۔ اب ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میں سگار مٹھی میں دبا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے سوال کا جواب دیتا، اس نے میری انگلیوں میں سیاہ رنگ کا چھوٹا سا سگار دیکھ کر کہا، مہاراج آپ سگار بھی پیتے ہیں؟ میں نے فضا میں انگلی اٹھا کر کہا، شیو شنکر بھگوان کی آرادھنا کرتے سمے ہم سوم رس کو نہیں پیتے، صرف یہ تمباکو کا سوٹا لگاتے ہیں، اس سے ہماری بھگوان شیو سے تار بندھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے شیلا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، شیو بھگوان کی سیوک کو ماچس نہیں لا کر دو گی؟ شیلا جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ کیپٹن رام دیال کی تیز اور گہری نظریں میرے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ مہاراج آپ ہریانہ سے آئے ہیں نا؟ آپ جیسے گیانی اور جتی ستی مہاپرش ہریانہ میں ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں بچہ، چندی گڑھ میں ہمارے گرو دیو سوامی رام سہائے جی کا مٹھ ہے، ہم متھرا نگری کی یاترا کرنے جا رہے ہیں۔ مہاراج آپ کبھی لاہور بھی گئے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچہ ہم لاہور کبھی نہیں گئے، پرنتو وہاں راوی کنارے بھگوان وشنو کے مندر میں جا کر کیرتن کرنے کی بڑی اچھا ہے۔ کیپٹن رام دیال نے بڑی معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مہاراج اب تو آپ شاید لاہور نہیں جا سکیں گے۔ شیلا ماچس لے کر آ گئی، میری جان میں جان آئی۔ اس وقت مجھے ماچس ہی بچا سکتی تھی۔ میں نے ماچس ہاتھ میں پکڑ دی۔ ابھی میں سگار نہیں سلگانا چاہتا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اس ہندو نوجوان کو ہلاک کیے بغیر اگر میں اس جگہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤں تو بہتر ہوگا، لیکن کیپٹن رام دیال کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس نے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں بچہ، کیا لاہور جانا ہم سادھو لوگوں کے لیے منع ہے؟ اس نے اپنی بہن شیلا کی طرف دیکھ کر کہا، دیدی تم جا کر بمبلا کے پاس بیٹھو، میں گرو جی کو لے کر وہیں آتا ہوں۔ ماچس پر میری گرفت مضبوط ہوگی۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو میں نے پوری طرح قابو میں رکھا تھا۔ شیلا ساڑی سنبھالتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کیپٹن رام دیال نے اخبار کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ مہاراج اس تصویر کو پہچانتے ہیں آپ؟ انڈین انٹیلیجنس نے میری شکل سے ملتا جلتا خاکہ بنا کر اخبار میں چھپوایا تھا، جس کا سر بھی منڈا ہوا تھا اور داڑھی مونچھ بھی غائب تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ گرومیت سنگھ کو قتل کرنے کے بعد قلعہ سے فرار ہو کر میں پہلا کام یہی کروں گا۔ میرے سامنے اخبار میں میری اسی حلیے کی تصویر چھپی تھی، جس حلیے میں میں کیپٹن رام دیال کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران میں ہندو کیپٹن نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا اور وہ اس سے کھیل رہا تھا۔ بولا، مہاراج تصویر کے ساتھ ایک خبر بھی چھپی ہے، خبر ہندی میں ہے، آپ کو ہندی تو ضرور آتی ہوگی، پھر بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں خبر یہ ہے کہ یہ شخص خطرناک پاکستانی جاسوس ہے اور ایک سکھ فوجی افسر کو قتل کر کے امرتسر قلعے سے فرار ہوا ہے۔ کسی قسم کی بہانہ تراشی اور عذر پیشی کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ کیپٹن رام دیال نے اخبار ایک طرف ہٹا کر سیدھا حکم دے دیا، تمہیں میرے ساتھ امرتسر قلعے میں چلنا ہوگا۔ میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے اور کیپٹن سے کہا، میرا راز فاش ہو چکا ہے، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن مجھے اتنی اجازت دے دو کہ جس کمرے میں میں رات کو سویا تھا وہاں سے اپنا نظر کا چشمہ لے لوں۔ اگر شیلا وہاں موجود ہوتی تو میں اس بہانے کیپٹن کو دوسرے کمرے میں نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اپنے ساتھ نظر کا چشمہ نہیں لایا تھا۔ میرے اعتراف پر کیپٹن رام دیال کے چہرے پر فتح مندی کی چمک سی آ گئی۔ اس نے پستول اپنے ہاتھ میں لے کر میری طرف گھما کر کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہی تو میں چاہتا تھا۔ میں اٹھ کر عقبی کمرے کی طرف بڑھا۔ میں نے اٹھتے ہی یہ کام کیا کہ سگار سلگا کر ماچس وہیں پھینک دی۔
کیپٹن رام دیال نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ سگار کی تمید میں اس لیے پہلے باندھ چکا تھا۔ وہ ریوالور ہاتھ میں لیے میرے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا اور ادھ کھلے دروازے کے قریب ہی ریوالور کا رخ میری طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ کاش وہ مجھے ڈرائنگ روم ہی سے فرار ہونے کا موقع دے دیتا۔ مجھے اس کی جوانی پر ترس آنے لگا، لیکن اب مجھے اپنی زندگی اور اپنے عظیم قومی مقصد کا خیال ستا رہا تھا۔ میں نے جھک کر پلنگ کا گدا ایک طرف سے اٹھایا، پھر کیپٹن رام دیال کی طرف دیکھ کر کہا، ذرا یہ سگار پکڑ لیں۔ اس نے وہیں سے حکم دیا، اسے اپنے ہاتھ میں ہی رکھو۔ اس طرح گویا اس نے خود ہی اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ سگار کا اگلا حصہ گرم تھا اور اس کے اندر چھپی ہوئی ننھی ٹیوب میں سائنائڈ کا مہلک ترین محلول باہر اچھلنے کو بےتاب تھا۔ میں نے کیپٹن کی طرف سگار والا ہاتھ بڑھا کر کہا، لالا جی لے لو، سگار ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں اتنے عرصے میں سگار کو درمیان سے دبا چکا تھا۔ سگار سے ربر کی نظر نہ آنے والی ایک باریک سی پچکاری برق رفتار سے نکل کر کیپٹن رام دیال کی گردن پر پڑی۔ وہ مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن اب وہ کھڑا نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ زہر نے اس کے جسم سے لگتے ہی اس کا خون منجمد کر دیا تھا اور اسے ٹرائیگر دبانے کی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ میں جلدی سے باہر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں باہر نکل رہا تھا کہ شیلا بملا کے کمرے کی طرف آتی دکھائی دی۔ میرے قدم رک گئے۔ اس نے بڑے ادب اور عقیدت سے کہا، مہاراج بچی کو دیکھ لیں، اسے آشیرواد نہیں دیں گے مہاراج؟ کیوں نہیں، آؤ آشیرواد دیں۔ میں اسے لے کر بملا کی کمرے کی طرف بڑھا تو شیلا نے خالی صوفے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا کہ بابو کہاں گیا ہے؟ میں نے شیلا کے کاندھے پر جان بوجھ کر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، تمہارا بھائی بڑا دھرم مہاتما ہے، سادھو سنتوں کی سیوا اپنا دھرم سمجھتا ہے۔ میرے لیے بازار سے مٹھائی لینے چلا گیا۔ میں نے بہت روکا پرنتو پر وہ مانا ہی نہیں۔ آؤ سپتری کو دیکھتے ہیں۔ بچی پلنگ پر بیٹھی دودھ پی رہی تھی۔ گلاس رکھ کر اس نے ہاتھ جوڑے اور پرنام کیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دی، پھر شیلا کو باہر لا کر کہا، کنیا ہم تم سے بہت پرسن ہوئے ہیں۔ ہم جس کٹیا میں رات سوئے تھے وہاں ہم نے اپنی مالا بھگوان شیو جی کے نام کا جاپ کر کے رکھ دیا ہے۔ دوپہر تک کمرے کے اندر کوئی نہ جائے۔ بھگوان نے چاہا تو اس گھر میں شانتی ہی شانتی ہوگی۔ اچھا اب ہم ٹہلنے جاتے ہیں۔ بھیا جی آئے تو انہیں باغ میں بھیج دینا۔ یہ کہہ کر میں باغیچے میں آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ کیپٹن فوجی جیپ یا ٹرک میں وہاں آیا ہوگا۔ مکان کے سامنے درختوں تلے ایک فوجی جیپ کھڑی تھی۔ اس کا فوجی ڈرائیور سگریٹ سلگائے اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھا کر کہا، پربھو دین دیال ہے، تمہاری رکشا کرے گا۔ فوجی نے ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا۔ فٹ پاتھ تک میں نہایت پرسکون قدم اٹھاتا ہوا آیا۔ جو ہی شیلا کا مکان اور فوجی جیپ نظروں سے اوجھل ہوئی، میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ میرے سامنے کوئی واضح منزل نہیں تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جاؤں۔ میرے لیے اب ہر جگہ شیلا کماری کا گھر تھا، کیونکہ اخبار میں میری جو تصویر چھپی تھی وہ مجھے کسی بھی جگہ گرفتار کروا سکتی تھی۔ میں نے غیر شعوری طور پر اجاڑ اور بے آباد علاقے کا رخ کر لیا۔ جلندھر پاکستان بننے سے پہلے زیادہ بڑا شہر نہیں ہوگا، لیکن اب تو وہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ تاہم میں کہاں تک لوگوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھ سکتا تھا؟ میں ایک بار پھر اپنے اس حلیے سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جتنی جلدی میں نے داڑھی مونچھے اور سر کے بال منڈائے تھے اتنی جلدی انہیں پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ گویا مجھے پلاسٹک سرجری کی ضرورت تھی، جو ہندوستان میں میرے لیے ایک ناممکن سی بات تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جس قدر جلدی ہو سکے اتر پردیش وغیرہ سے نکل کر کسی دور دراز صوبے میں چلے جانا چاہیے اور پھر وہاں بیٹھ کر جنوبی ہند کے صوبے کیرالہ میں داخل ہو کر ایٹمی پلانٹ پر حملے کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ خیالات میں گم میں ماڈل ٹاؤن کی بستی سے کافی دور نکل گیا۔ گنے کے کھیت شروع ہو گئے۔ سکھ کسان کھیتوں میں کہیں ٹریکٹر چلا رہے تھے تو کہیں کٹائی ہو رہی تھی۔ آگے پھر شہر کی اضافی آبادیوں کے مکان شروع ہو گئے۔ ایک نالا آیا تو میں اس کے کنارے کنارے چلتا اس کے پل پر سے گزر گیا۔ دوسری طرف دور دور کوٹھیاں بنی ہوئی تھی۔ ایک جگہ ٹیوب ویل چل رہا تھا اور ایک سکھ نہا رہا تھا۔ 3 عورتیں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔ میں دور ہی سے گزر گیا۔ مشرق میں آم کے درختوں میں ایک چھوٹے سفید گنبد پر سبز رنگ کا جھنڈا لہراتا نظر آیا۔ یہ کسی مسلمان بزرگ کی درگاہ تھی۔ دل اس درگاہ کی طرف کھینچنے لگا۔
قریب پہنچ کر دیکھا کہ مزار کے اوپر ہندی اور اردو میں ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر مزار میں اسودہ خاک بزرگ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک گنبد کے اندر قبر تھی جس پر سبز غلاف چڑھا ہوا تھا، ایک طرف اکھاڑا تھا، قریب ہی ایک کوٹھری تھی۔ ایک سکھ مزار پر ماتھا ٹیک کر الٹے پیروں مزار کے چبوترے سے واپس آ رہا تھا۔ کوئی متولی یا مجاور نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک نسبتاً بے آباد اور سنسان علاقہ تھا اور میں کسی کونے میں بیٹھ کر دن گزار سکتا تھا اور اندھیرا پھیل جانے پر وہاں سے کسی طرف بھی نکل سکتا تھا۔ درگاہ کے پیچھے امرود کا ایک ویران سا باغ تھا۔ خوشگوار موسم کی دھوپ شاخوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ میں تھک گیا تھا، اسی لیے امرود کے ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سوچنے لگا کہ دن اسی جگہ گزاروں اور اندھیرا ہوتے ہی جی ٹی روڈ پر پہنچ جاؤں گا پھر کسی ٹرک ڈرائیور کے ساتھ لدھیانہ یا امبالہ کی طرف نکل چلوں گا۔ میں نے کمر کا رومال کھول کر چند نوٹ اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لیے۔ اس جیب میں زہریلا سگار پہلے سے موجود تھا۔ یہ میرا خاموش ترین پستول تھا جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ رام رام مہاراج جی، ایک آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ادھیڑ عمر کا ایک لہیم شہیم آدمی ہاتھ میں عصا لیے دھوتی کرتے میں ملبوس، سر پر لکھنؤ فیشن کی دوپلی ٹوپی رکھے کھڑا تھا۔ میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر رام رام کیا۔ مسافر ہو مہاراج؟ تمہیں پہلے تو یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے مسکرا کر خوش اخلاقی سے کہا، ہاں مہاراج مسافر ہوں، چندی گڑھ سے آ رہا ہوں، بیروں جی کے مندر کی یاترا کرنے جا رہا ہوں۔ مہاراج پیدل ہی یاترا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کا لہجہ امبالے والوں جیسا تھا۔ میں نے کہا، ہاں جی، ہم سال میں ایک بار بیروں جی کی یاترا کو پیدل ہی جاتے ہیں۔ تم اس قبر کے پجاری ہو بابا لوگ؟ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مہاراج ہم پجاری نہیں، اس درگاہ کے متولی ہیں۔ ہمارا نام بابا اشرف قادری ہے۔ تمہارے لیے کھانے کو مٹھائی لاؤں مہاراج؟ مسلمان کے ہاتھ کا کھا لیتے ہو؟ میں نے اپنے بغیر بالوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، مہاراج ہم رام دہاری ہیں، ہمارے لیے ہندو مسلمان ایک سمان ہیں۔ یہ بتاؤ کہ یہاں اخبار نہیں آتا؟ شہر سے یہاں کی خبریں پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ متولی بولا، مہاراج اخبار تو میں نہیں منگواتا، کبھی کبھی امبالے سے ایک اردو اخبار آ جاتا ہے۔ میں مطمئن ہو گیا کہ اس شخص نے ابھی تک اخبار میں میری تصویر نہیں دیکھی۔ اب میں نے اطمینان سے باتیں شروع کر دیں۔ اس نے وہیں سے کسی لڑکے کو آواز دے کر کوٹھری سے مٹھائی کا دونا منگوا کر درمیان میں رکھ دیا اور ہم مٹھائی بھی کھاتے گئے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی طریقے سے اس مجاور سے لے کر سبز رنگ کے کپڑے پہنے جائیں، کم از کم اس جوگیوں والے لباس سے تو چھٹکارا ملے گا جسے شیلا کماری بھی دیکھ چکی تھی، اور اب تک اس نے ملٹری پولیس کو روتے ہوئے بتا دیا ہوگا کہ اس کے بھائی رام دیال کو جس سادھو نے قتل کیا ہے اس نے گیروے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے دین اسلام، خاص طور پر صوفیہ اکرام کے مسلک اور ان کی محبت بھرے پیغام کی باتیں شروع کر دیں۔ میں نے کہا کہ مجھے مسلمان صوفیہ کے پریم بھرے مسلک سے بڑی عقیدت ہے اور کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ مسلمان درویشوں کا سبز لباس پہن کر ان کے مزاروں پر بھی چلہ کشی کروں۔ اشرف خوش ہو کر بولا، مہاراج یہ کون سی مشکل بات ہے؟ درگاہ پر سکھ اور ہندو ہر جمعرات کو چادروں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ آپ کہیں تو ابھی ایک جوڑا آپ کے لیے لے آتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے کہا، بابا لوگ ابھی لا دو، میں اسے پہن کر بابا جی کی درگاہ پر تپسیا کروں گا۔ ہاں، سر پر باندھنے کو ایک سبز پٹکا بھی لانا۔ اس نے وہیں سے ایک بار پھر لڑکے کو آواز دی اور ایک پٹکا اور 2 چادریں منگوا دی۔ میں نے درختوں کے پیچھے ہو کر لباس تبدیل کر لیا۔ اشرف مجھے اس لباس میں دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ مہاراج آپ آدھے سے زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں، بس ماتھے پر تلک ہی باقی رہ گیا ہے۔ میں نے کہا، بابا جی ایک روز یہ بھی اتر جائے گا۔ متولی اس بات پر بہت جذباتی ہو رہا تھا کہ ایک ہندو سادھو اس کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والا ہے۔ میں نے متولی کا ہاتھ تھام لیا اور رازدارانہ انداز میں کہا، بھائی اشرف، صوفی بزرگوں کا لباس پہن کر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بات یہ ہے کہ میں چندی گڑھ کے ایک ہندو بریگیڈیئر کا اکیلا بیٹا ہوں۔ میرا نام پرکاش چند ہے۔ میں ایک لڑکی شکنتلا کی محبت میں سادھو ہو گیا ہوں اور گھر سے نکل پڑا ہوں۔ میرے باپ نے میری تلاش میں فوجی بھیج رکھے ہیں جو ہو سکتا ہے مجھے ڈھونڈتے یہاں بھی پہنچ جائیں۔ اب میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ جس وقت سے میں نے یہ سبز چولا پہنا ہے
دل اسلام کے نور سے روشن ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے میں تمہارے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤں، اسی لیے مجھے وہ درگاہ میں کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کر سکوں۔ اشرف بہت خوش ہوا اور کہنے لگا مہاراج فکر ہی نہ کریں، درگاہ کے نیچے میں نے ایک تہہ خانہ بنوا رکھا ہے، آپ وہاں جا کر عبادت کریں، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی۔ اگر میرے باپ کے بھیجے ہوئے فوجی یہاں آئیں تو انہیں کہہ دینا کہ میں یہاں نہیں آیا، اور یہ میرے کپڑے بھی کہیں غائب کر دینا۔ اشرف اٹھ کھڑا ہوا، پھر عصا زمین پر مار کر بولا، ارے مہاراج کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ساری چھاؤنی کی فوج آ جائے تو تمہاری ہوا بھی لگنے نہ دوں۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکال کر اس کی مٹھی میں تھماتے ہوئے کہا، مہاراج یہ میری طرف سے نظر ہی سمجھنا۔ نوٹ دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئیں، مگر اوپر سے وہ انکار کرنے لگا۔ میں نے نوٹ اس کے کرتے کی جیب میں ڈال دیے اور وہ مجھے درگاہ کے اندر مزار کے عقب میں بنے ہوئے ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ یہاں ایک تخت بچھا ہوا تھا، پانی کی سرائی اور پیالہ بھی موجود تھا۔ متولی نے ایک چھوٹی سی لالٹین جلا دی۔ تہہ خانے میں کسی پوشیدہ جگہ سے تازہ ہوا آ رہی تھی۔ خدا جانے اس شخص نے تہہ خانہ کس مقصد کے لیے بنوا رکھا تھا۔ مہاراج تم آرام سے عبادت کرو، خدا تمہیں ضرور سیدھا رستہ دکھا دے گا۔ اچھا میں جاتا ہوں، دوپہر کا کھانا یہیں پہنچا دوں یا تم باہر آ کر کھاؤ گے؟ میں نے جواب میں کہا کہ کھانا میں باہر آ کر کھاؤں گا۔ وہ چلا گیا تو میں تخت پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دن کی روشنی میں چھپنے کو ایک جگہ مل گئی۔ دوپہر کو تہہ خانے سے باہر نکل کر متولی کے ساتھ درگاہ میں کھانا کھایا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک میری تلاش میں کوئی فوجی نہیں آیا۔ کھانا کھا کر میں دوبارہ تہہ خانے میں چلا گیا اور تخت پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ مجھے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ درگاہ کے باہر ملٹری ٹرک کی گڑ گڑاہٹ اور پھر اس کے بریک لگنے کی آواز سنائی دی اور میری آنکھ کھل گئی۔